مجاز مرسل علم بیان کی اگلی جو اصطلاح ہے مجاز مرسل۔ مجاز کے معنی ہے غیر حقیقی اور مرسل کا مطلب ہے بھیجا ہوا، اور اس کی تعریف یہ ہوگی کہ اگر کسی لفظ کو حقیقی یا لغوی معنوں کے بجائے غیر حقیقی معنوں میں استعمال کیا جائے، یعنی اگر کسی لفظ کو ہم اس کے اصل معنوں کے بجائے اس کے غیر حقیقی جو معنی ہیں اس میں استعمال کریں تو یہ مجاز مرسل ہوگا۔ مثلاً اس کی ناکامی میں اس کا اپنا ہاتھ ہے، اب ناکامی جو ہاتھ ہے یہاں پر وہ مجاز مرسل ہوگا، کیونکہ کوئی صحیح معنوں میں کسی نے جا کے ہاتھ سے ناکامی نہیں کی، بلکہ یہاں پر جو ہاتھ کا لفظ ہے وہ غیر حقیقی معنوں میں ہم استعمال کر رہے ہیں۔ مجاز مرسل جو ہے یہ بہت دلچسپ موضوع ہے، اور تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ بہت زیادہ دلچسپ ہے، مشکل نہیں ہے، زیادہ آسان ہے اور بہت دلچسپ ہے کہ الفاظ کو ان کی حقیقی معنوں کے بجائے ہم غیر حقیقی معنوں میں استعمال کرتے ہیں۔ ویسے استعارہ جو ہے اس میں بھی ہم یہ کرتے ہیں کہ الفاظ کو ہم حقیقی معنوں کے بجائے غیر حقیقی معنوں میں استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کا آپس میں کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہوتا ہے۔ جیسے ماں نے کہا میرا بیٹا چاند ہے، اب بیٹے کے لیے جو چاند کا لفظ ہے وہ غیر حقیقی معنوں میں ہے، لیکن ان کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ خوبصورتی، کہ ماں نے اپنے بیٹے کو خوبصورتی کی وجہ سے چاند کہا۔ تو وہاں پر بھی ہم جو استعارہ ہے اس میں بھی ہم جو ہے الفاظ کو غیر حقیقی معنوں میں استعمال کرتے ہیں۔ جیسے علی شیر ہے، اب شیر تو ایک جانور ہے، تو اس کو ہم نے اس کے غیر حقیقی معنوں میں استعمال کیا، لیکن ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ بہادری کا۔ جبکہ مجاز مرسل میں ہم اگر کسی لفظ کو اس کے غیر حقیقی معنوں میں استعمال کریں گے تو وہ اس میں کوئی اس کا آپس میں تشبیہ یا کوئی اس کا آپس میں تعلق نہیں ہوگا۔ مجاز مرسل کی آگے کئی صورتیں ہیں، تقریباً مجاز مرسل کی 24 اقسام ہیں، لیکن آپ کے یہاں نصاب میں 6 دیے گئے ہیں، ان کو ہم باری باری ان پر بحث کرتے ہیں، غور کرتے ہیں۔ یہ آپ کے درسی کتاب کے صفحہ نمبر 143 اور 44 پر یہ آپ کا موضوع مجاز مرسل دیا گیا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کی پہلی قسم کون سی ہے۔ جز کہہ کر کل مراد لینا، یعنی جز کہتے ہیں ایک حصے کو اور کل کہتے ہیں پورا ہول۔ کل ہے ہول اور جز ہے اس کا پارٹ، یعنی ہم کسی پوری چیز کو کہنے کے بجائے ہم اس کا ایک چھوٹا سا حصہ بیان کر دیتے ہیں۔ کسی ہم بڑی چیز کو پوری چیز کو بتانے کے بجائے ہم ایک چھوٹا سا حصہ بیان کر دیتے ہیں اور اس سے سننے والے کو بات سمجھ آ جاتی ہے۔ جیسے اس نے کانوں میں انگلیاں دے لیں، اب انگلیاں جو ہیں وہ جز ہیں کس چیز کا؟ ہاتھ کا اور جسم کا۔ انگلیاں جو ہیں ظاہر خالی انگلیاں تو نہیں ہوتی نا، وہ کسی نہ کسی چیز کا حصہ ہیں، تو ان انگلیاں جو ہیں وہ جز ہیں ہاتھ کا۔ ہم یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ اس نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں یا اس نے اپنے جسم کے ہاتھوں کی انگلیاں کانوں میں دے لیں۔ کبھی ایسا آپ نے جملہ نہیں سنا ہوگا کہ اس نے اپنے جسم کے ہاتھوں کی انگلیاں کانوں میں دے لیں، ہم ایسا نہیں استعمال کرتے نا، ہم کہہ دیتے ہیں اس نے کانوں میں انگلیاں دے لیں۔ تو یہاں پر ہمارا کل کیا ہے؟ ہمارا جسم، اور اس کا جز کیا ہے؟ ہماری انگلیاں۔ تو یہاں پر بات سننے والے کو سمجھ بھی آ جاتی ہے کہ ہم صرف جز کہہ دیتے ہیں اور کل سمجھ آ جاتی ہے۔ اس سے آگے 4 دن کی زندگی، اب زندگی کیا ہے؟ کل ہے اور 4 دن اس کا جز ہے، تو ہم پورا زندگی کے بارے میں صرف ایک جز سے ہمیں جملہ سمجھ آ جاتا ہے۔ اگلی مثال ہے ہر کام بسم اللہ پڑھ کر کرو، یعنی بسم اللہ یہاں پر جز ہے اور کل کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ بعض اوقات ہم صرف ایک چھوٹا جز کہہ دیتے ہیں اور جز سے ہی ہمیں اس کل کی سمجھ آ جاتی ہے۔ اس سے آگے ہے کل کہہ کر جز مراد لینا، یہ اس کے الٹ ہے۔
بعض اوقات ہم جز کا نام نہیں لیتے، ہم کل کا ہی نام لے لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں پاکستان میں رہتا ہوں، اب کوئی بندہ پورے پاکستان میں کیسے رہ سکتا ہے؟ وہ پاکستان کے کسی شہر، کسی ضلع، کسی تحصیل، کسی گلی یا کسی شہر میں رہتا ہوگا نا، پورے پاکستان میں تو نہیں رہتا۔ لیکن جب آن دا ہول مجموعی طور پر کہا جاتا ہے تو پھر بندہ یہ کہہ دیتا ہے کہ میں پاکستان میں رہتا ہوں۔ یا پوچھا جائے کہ آپ کہاں سے تعلق ہے، آپ کہاں رہتے ہیں، تو میں جہلم میں رہتی ہوں۔ اب میں پورے جہلم میں تو نہیں رہتی نا، میں جہلم کے کسی محلے کے کسی گلی میں رہتی ہوں۔ تو محلہ اور گلی وہ جز ہیں اور جہلم کل ہے۔ تو ہم بعض اوقات کیا کرتے ہیں، ہم جز نہیں بتاتے، ہم کل ہی بتا دیتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا کہ ہماری مراد جو ہے وہ جز ہوتی ہے، لیکن ہم وہ جز نہیں بتاتے، ہم کل بتا دیتے ہیں۔ اگلی مثال ہے، ڈاکٹر نے مریض کی نبض پر ہاتھ رکھا۔ اب ڈاکٹر نے مریض کی نبض پر ہاتھ نہیں رکھا ہوتا، انگلیاں رکھی ہوتی ہیں۔ انگلیاں تین انگلیاں رکھ کر جو ہے نبض وہ دیکھی جاتی ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ ڈاکٹر نے مریض کی نبض پر ہاتھ کی انگلیاں رکھی۔ ہم جو ہے جز کی بجائے ہم پورا کل کہہ دیتے ہیں۔ اب ہم انگلیوں کا نام نہیں لے رہے، ہم پورے ہاتھ کا نام لے رہے ہیں، تو یہ ہمارا کیا ہوگا کہ ہم نے کل کہہ کر، لیکن ہماری مراد جز تھی اس کی۔ اس سے آگے آ جائیں۔ ہاں جی، ظرف کہہ کر مظروف مراد لینا۔ ظرف کا مطلب ہے برتن، اور مظروف ہوتا ہے جو برتن کے اندر کھانے پینے والی کوئی چیز ہو۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ ہم کہتے ہیں کہ میں نے بوتل پی۔ اب سوچیں ہو کہ انسان بوتل تو نہیں پی سکتا، وہ تو شیشے کی بنی ہوتی ہے، وہ کیسے بندہ پی سکتا ہے؟ ہم جو اس کے اندر کو مشروب ہوتا ہے ہم وہ پیتے ہیں، لیکن ہم اس مشروب کا نام نہیں لیتے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں میں نے بوتل پی، حالانکہ بوتل تو نہیں پی جاتی نا۔ پھر کبھی کوئی چائے پی رہا ہو تو پوچھے کہ چائے چاہیے، تو ہم کہتے ہیں ہاں مجھے بھی ایک کپ دو۔ اب آپ دیکھیں ہماری مراد کپ سے کیا ہوتی ہے؟ چائے۔ کپ کے اندر چائے ہوتی ہے، اور اس چائے سے ہماری مراد ہوتی ہے کہ ہم نے وہ چائے پینی ہے، لیکن ہم چائے کا نام نہیں لیتے، ہم برتن کا نام لے لیتے ہیں۔ کپ دے دو، تو کپ برتن ہو گیا۔ اسی طرح اگر کوئی پانی پی رہا ہو تو کہتے ہیں گلاس مجھے بھی دے دو۔ اب ہم گلاس تو شیشے، پلاسٹک یا اسٹیل کا ہوتا ہے، ہم نے اس کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ ہماری مراد تو اس کے اندر جو مشروب ہوتا ہے وہ ہوتی ہے۔ تو اب یہ جو مثال ہے یہ ہے کہ ظرف کہہ کر مظروف مراد لینا، یعنی ہم برتن کا نام لے لیتے ہیں، لیکن ہماری مراد کیا ہوتی ہے؟ جو اس کے اندر کھانے یا پینے والی چیز موجود ہے۔ ہم برتن کا نام لے لیتے ہیں، لیکن ہماری مراد کیا ہوتی ہے؟ جو اس برتن کے اندر کھانے یا پینے والی چیز ہے۔ جیسے مجھے بھی ایک کپ دو، اب کپ کا تو ہم نے کہہ دیا، لیکن ہماری مراد اس کے اندر چائے یا دودھ وغیرہ ہے۔ مجھے ایک گلاس دو، اب گلاس تو ہم نے کہہ دیا، لیکن ہماری مراد کیا ہے کہ اس کے اندر جو دودھ، پانی، شربت، جوس جو بھی ہے، ہماری مراد تو وہ ہے نا۔ اس سے آگے دیکھتے ہیں، مظروف کہہ کر ظرف مراد لینا۔ مظروف کہتے ہیں برتن کے اندر جو چیز ہوتی ہے، اور ظرف کہتے ہیں برتن کو۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ اب ہم یہاں پر جو کھانے پینے والی چیز ہے اس کا نام لے لیتے ہیں، لیکن مراد ہماری اس برتن سے ہوتی ہے۔ جیسے ہم کوئی مہمان آئے تو ہم اکثر کہتے ہیں کہ بیٹھے چائے چولہے پر دھری ہے۔ اب دیکھیں چائے تو چولہے پر نہیں رکھی جا سکتی نا۔ چائے کس چیز کے اندر ہوتی ہے؟ دیگچی یا پتیلے کے اندر۔ تو ہم دیگچی یا پتیلی چولہے پر رکھتے ہیں، چائے تو نہیں رکھتے ہیں نا۔ لیکن ہم یہی کہتے ہیں کہ چائے جو ہے چولہے پر رکھی ہے، تو یہاں پر ہماری مراد کیا ہوتی ہے کہ چائے والی دیگچی چولہے پر رکھی ہے، لیکن ہم اس برتن کا نام نہیں لیتے، اور ہم اس کے اندر جو چیز ہے ہم اس کا نام لے لیتے ہیں۔ یہ دونوں مثالیں ایک دوسرے کے الٹ ہیں، یعنی کہ پہلے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم برتن کا نام لے لیتے ہیں اور ہماری مراد اس کے اندر کھانے پینے والی چیز ہوتی ہے، اور دوسرے میں ہم کھانے پینے والی چیز کا نام لے لیتے ہیں اور ہماری مراد اس برتن ہوتا ہے۔ سبب کہہ کر مسبب مراد لینا۔ سبب کہتے ہیں وجہ، ریزن، اور مسبب کا مطلب ہے نتیجہ، اس وجہ سے جو نتیجہ نکلتا ہے۔ اس کی مثال ہے کہ آج بادل برسا۔ اب خود سوچیں کہ بادل نہیں برستا،
بارش برستی ہے۔ بادل تو بارش کو برسانے کا سبب ہوتا ہے، تو ہم جو سبب ہے وہ کہہ دیتے ہیں، لیکن ہماری مراد کیا ہوتی ہے؟ مسبب۔ مسبب کیا ہے یہاں پر؟ بارش۔ سبب کیا ہے؟ بادل، اور مسبب کیا ہے؟ بارش۔ اب ہم نے جب کہا کہ آج بادل برسا، تو ہم نے جو بارش برسانے کا سبب ہے بادل، اس کا نام لے لیا، لیکن ہماری مراد کیا تھی؟ جو بادل کے نتیجے میں بارش ہوتی ہے وہ۔ سے آگے ہے مسبب، یعنی نتیجہ کہہ کر سبب یعنی وجہ مراد لینا۔ مسبب کہہ کر سبب مراد لینا۔ مثال کے طور پر آگ جل رہی ہے۔ اب دیکھیں، آگ نہیں جلتی، آگ تو نتیجہ ہے۔ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ لکڑیاں جلنے کا۔ اب ہم نے یہاں پر جو نتیجہ ہے وہ پہلے بیان کر دیا ہے، اور جو وجہ ہے، جو سبب ہے، لکڑیاں، ہماری مراد وہ ہے یہاں پر۔ یعنی آگ جو ہے وہ مسبب ہے، آگ جو ہے وہ نتیجہ ہے۔ کس چیز کا؟ لکڑیوں کے جلنے کا۔ تو یہاں پر جب ہم کہیں گے کہ آگ جل رہی ہے، تو ہماری مراد یہ ہوگی کہ لکڑیوں کے ذریعے آگ جل رہی ہے، لیکن ہم صرف اس کو اتنے بیان کر دیں گے کہ آگ جل رہی ہے۔ پھر سمجھنے کی کوشش کریں، تھوڑا سا مشکل ہے لیکن بہت یہ دلچسپ ہے کہ مسبب ہوتا ہے نتیجہ اور سبب ہوتا ہے وجہ۔ اب آگ جل رہی ہے، آگ جو ہے وہ نتیجہ ہے کس چیز کا؟ لکڑیوں کے جلنے کا۔ تو یہاں پر ہم نے نتیجہ پہلے بتا دیا اور وجہ ہماری کیا تھی؟ لکڑیاں۔ تو ہماری مراد یہاں پر کیا تھی؟ لکڑیاں۔ یا آگ جلنے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، یا سوئی گیس سے آگ جلتی ہے یا پیٹرول سے آگ جلتی ہے، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ سوئی گیس سے آگ جل رہی ہے، پیٹرول سے آگ جل رہی ہے، لکڑیوں سے آگ جل رہی ہے۔ ہم ڈائریکٹ کہہ دیں گے آگ جل رہی ہے۔ آگ جو ہے وہ نتیجہ ہے کس چیز کا؟ لکڑیوں کا، سوئی گیس کا، پیٹرول کا، مٹی کے تیل کا، ان کی وجہ سے آگ جلتی ہے نا۔ تو ہماری مراد یہ وجہ ہوتی ہے۔ اصل میں ہماری مراد کوئی نہ کوئی وجہ بتانی ہوتی ہے کہ آگ جل رہی ہے۔ اب لازمی ہے کہ آگ جلنے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔ تو یہ جو ہے یہ یعنی مسبب، یعنی اس میں ہم نتیجہ کہہ دیتے ہیں، لیکن ہماری مراد یہاں پر سبب ہوتی ہے۔